حاجی صاحب نے اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں کچھ نہ دیا تاکہ وہ ان پیسوں سے اپنا بڑھاپا گزار سکیں، جبکہ بیٹیوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور سکینہ حاجی صاحب سے کہتی کہ بیٹیوں کو حصہ دیں تاکہ ان کے حالات اچھے ہو جائے، ہمارا اللہ وارث ہے۔ لیکن حاجی صاحب وہی پیسے رمضان میں لوگوں کی افطاریاں کروانے میں لگانے لگے، کیونکہ لوگ ان کی تعریف کرتے جا رہے تھے اور بیٹیاں رمضان میں مشکل وقت گزار رہی تھیں۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو اور وہی حاجی صاحب 3 دن فاقے کاٹ رہے تھے اور سکینہ ان کو کوس رہی تھی، تبھی وہ زاروں کی طرح رونے لگے کیونکہ دروازے پر ان کی بیٹیاں۔ حاجی صاحب اے سی کی ٹھنڈک میں گہری نیند سو رہے تھے جب اچانک سے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ دھڑام سے دروازہ کھولنے کی آواز سے حاجی صاحب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کون ہے دروازے پر؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، لیکن جو بھی کوئی آیا تھا وہ بات کرنے کی بجائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آواز نسوانی تھی۔ حاجی صاحب نے آنکھیں مسل کر دیکھا اور ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ حیرانگی والے تاثرات ناگواری اور شدید غصے میں بدل گئے، کیونکہ کمرے کے اندر ان کی سب سے چھوٹی بیٹی داخل ہوئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکینہ، سکینہ، یہ کیوں آئی ہیں اس طرح میرے کمرے میں؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں گہری نیند سے اچانک جاگوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آخر تم نے اپنی بیٹیوں کو کوئی تمیز سکھائی ہوئی ہے یا نہیں؟ حاجی صاحب کے چلانے پر کچن میں کام کرتی سکینہ بیگم ہڑبڑا کر بھاگتی ہوئی چلی آئیں۔ بیٹی کو یوں بغیر چادر بغیر جوتے کے روتا دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ کیا ہو گیا زینب؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا شوہر اور سسرال والوں سے لڑائی ہوئی ہے؟ تم بغیر اطلاع کے کیوں آئی ہو؟ تمہیں کوئی چھوڑنے تو نہیں آیا؟ سکینہ بی بی نے پے در پہ کئی سوالات کر ڈالے، مگر زینب کوئی بھی جواب دیے بغیر اچانک ماں سے لپٹ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں کہتا ہوں بند کرو یہ ڈرامے اور نکلو میرے کمرے سے۔ اللہ اللہ کر کے ان تینوں پتھر جیسے بوجھ کو بیایا تھا، لاکھوں کا جہیز دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ایک بار پھر میرے در پر آ کر رونا پیٹنا مچا دیں۔ ان سے کہو ان کے سسرال کے جو بھی مسئلے ہیں اپنے گھر جا کر نپٹائیں، میرا دماغ مت خراب کریں۔ حاجی صاحب کروٹ لے کر دوبارہ لیٹنے لگے۔ ان کا موڈ شدید بگڑ چکا تھا۔ روتی بھی لگتی زینب اب سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ سکینہ بیگم مسلسل اسے چپ کروانے کی کوشش میں تھیں۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، انہوں نے پوچھا تو زینب الگ ہوئی۔ اب کی بار سکینہ بیگم نے غور سے دیکھا تو اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ اس بچے کو پیدا ہوئے تو ابھی 20 دن ہی ہوئے تھے۔ چونکنے کی باری اب کی بار سکینہ بیگم کی تھی، کیونکہ 20 دن کے بچے کا وجود آگ کی طرح سے تپ رہا تھا۔ اسے کیوں ساتھ لائی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتا تو صحیح، زینب رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ امی جان، بشیر کی نوکری ختم ہوئے آج 5واں دن ہو گیا ہے۔ گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ تنخواہ تو آنے سے پہلے ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن مالکوں نے کہا ہے کہ جتنے دن کام کیا ہے اتنے دن کی تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ بھوک تو جیسے تیسے برداشت ہو ہی رہی ہے، مگر میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، میرے پاس اس کی دوا کے پیسے نہیں۔ خدا کے لیے امی مجھے چند روپے دے دیں یا ابو سے لے کر دے دیں۔ زینب نے منت کی تو کروٹ لے کر لیٹے حاجی صاحب یکدم اچھل کر اٹھ بیٹھے۔ کیا کہا؟ پیسے چاہیے؟ دیکھا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ جو رونے دھونے کے ڈرامے کرتی ہوئی گھر میں گھسی ہے تو اسے یقیناً کہیں نہ کہیں سے خبر مل گئی ہوگی کہ مجھے ریٹائرمنٹ کا پیسہ مل گیا ہے۔ ادھر پیسہ ملا نہیں اور ادھر بھیک منگوں کی کتار لگ جاتی ہے۔ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں سکینہ بیگم، میں تمہاری تینوں بیٹیوں کو ریٹائرمنٹ کے پیسے میں سے 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ وہ پیسے میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے سنبھال کر رکھ دیے ہیں۔ میری ہڈیوں میں دوبارہ کام کاج کرنے کی ہمت نہیں۔ بڑھاپے میں مجھے کیا یہ اپنے گھر سے کھانا پکا کر لا کر دیا کرے گی؟ نکالو اسے گھر سے باہر اور اسے کہو کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھائے۔ حاجی صاحب نے نفرت اور غصے کی انتہا کر دی۔ زینب ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ وہ بار بار باپ کے آگے ہاتھ جوڑتی اور منت سماجت کرتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ اس کے چھوٹے سے بچے کی جان خطرے میں ہے، اسے شدید نمونیا ہو گیا ہے اور اس کے پاس اس کے علاج کے پیسے تک نہ تھے۔ لیکن حاجی صاحب اس کی ایک نہ سن رہے تھے۔ آخر کار ان کا بس نہ چلا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے زینب کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا، لیکن زینب پھر بھی نہ گئی۔ حاجی صاحب کے دروازے بند کرنے کے باوجود وہ دروازے کو پیٹتی رہی اور پیسے مانگتی رہی۔ سکینہ بیگم بے بس نگاہوں سے کبھی بیٹی کو دیکھتی اور کبھی بند دروازے کو۔ ان کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا جو اپنی بیٹی کو دیتی۔ حاجی صاحب نے ہمیشہ روپے پیسے کا تمام اختیار اپنے پاس ہی رکھا تھا۔
حاجی صاحب تنگ آ کر دروازے سے باہر نکلے۔ تو ایسے نہیں مانے گی، چل اٹھ۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر زینب کو اٹھایا اور اسے دھکیلتے ہوئے بڑے دروازے سے باہر نکال دیا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر کے اندر پلٹ آئے۔ مفت خوروں کو عادت لگ گئی ہے، ضرور اس کے شوہر اور سسرال والوں نے بھیجا ہوگا کہ جا باپ سے پیسے لے کر آ جا، دروازہ مت کھولنا، کچھ دیر بعد خود ہی بجا بجا کر تھک کر واپس چلی جائے گی۔ میرا کام تھا شادی کرنا، وہ میں نے کر دی، اب یہ جانے اور اس کے مسئلے۔ کٹھور دل بنتے ہوئے حاجی صاحب واپس اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھیں حاجی صاحب کبھی بھی زینب کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، بلکہ زینب تو کیا وہ بڑی دونوں آصفہ اور نویدہ دونوں کو بھی اسی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہیں بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے چاہیے تھے، لیکن قدرت کی ستم ظریفی کہ شادی کے ابتدائی سالوں میں ہی اللہ نے انہیں ایک کے بعد ایک 3 بیٹیوں سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش کے وقت سکینہ بیگم میں ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ مزید بچے پیدا کرنے کے لائق ہی نہ رہیں۔ حاجی صاحب نے جوانی میں کئی بار کوشش کی کہ وہ دوسری شادی کر لیں تاکہ ان کی دوسری بیوی ایک بیٹے کو جنم دے سکے، لیکن ہر بار تقدیر آڑے آ جاتی۔ سرکاری نوکری سے کچھ خاص بچت بھی نہ ہوتی تھی کہ دوسری شادی کے خرچے پورے کر سکیں۔ تنگ آ کر وہ سکینہ بیگم کے ساتھ ہی رہنے لگے، لیکن انہیں اپنی تینوں بیٹیاں ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ حاجی صاحب کے حالات بہتر ہونے لگے۔ انہوں نے کئی مرلے کا یہ شاندار سا گھر بنوا لیا اور مارکیٹ میں ایک اچھی جگہ پر دکان بھی لے کر کرائے پر چڑھا دی۔ اب حالات تو بہتر ہو چکے تھے، مگر بڑھاپا بھی دستک دے رہا تھا۔ دوسری شادی کرنے کی خواہش بس حسرت ہی بن کر رہ گئی تھی، اور ساتھ ہی بیٹے کی خواہش بھی۔ تھک ہار کر حاجی صاحب نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ معصوم بچیاں باپ کی محبت کے لیے ترستی رہیں، لیکن حاجی صاحب نے کبھی انہیں سیدھے منہ بلایا تک نہ تھا۔ پیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جیسے تیسے کر کے بیٹیاں بڑی ہو گئیں۔ حاجی صاحب نے انہیں اپنے سر سے کسی بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ تینوں کے رشتے انہوں نے آنکھ بند کر کے طے کیے۔ جو بھی رشتہ جہاں سے بھی آتا ہاں کر دیتے، اور 1 مہینے بعد ہی روکھی سکھی شادی کر کے بیٹی کو ان کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ ان کی اسی لاپرواہی کا نتیجہ تھا کہ ان کی تینوں بیٹیاں اپنے گھروں میں انتہائی ناخوش تھیں، لیکن حاجی صاحب کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی مغروری کی انتہا پر تھے اور اپنی ذات کو ہی صحیح سمجھتے تھے۔ سکینہ بیگم بھی جیسے تیسے کر کے نبھا کرنے پر مجبور تھیں، مگر آج بیٹی کی حالت نے انہیں آنسو بہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حاجی صاحب نے تو پلٹ کر زینب کی خبر ہی نہ لی۔ سکینہ بیگم ہی چوری چھپے کبھی کسی کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھتی اور کبھی کسی کو۔ زینب کے اپنے پاس تو موبائل تک نہ تھا۔ زینب کو ان کے گھر سے گئے ہوئے شاید 5واں دن تھا کہ سکینہ بیگم کو کسی نے فون کیا۔ زینب کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا ہے، دوا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی حالت شدید بگڑ گئی تھی۔ کچھ دن انہوں نے سرکاری ہسپتال میں داخل تو رکھا، لیکن وہاں ڈاکٹروں نے دوائیاں باہر سے لانے کا کہا، جس کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی۔ اطلاع دینے والے نے اطلاع دے کر فون بند کر دیا، مگر سکینہ بیگم کا دل دہل کر رہ گیا۔ ان کی معصوم بیٹی کس کرب سے گزری تھی۔ شادی کے کتنے سالوں بعد 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور سکینہ بیگم جانتی تھی کہ ایک ماں جو بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہو، اس کے لیے اسے کھو دینا کتنا تکلیف دہ ہے۔ حاجی صاحب نے اس خبر کو بھی میکینکی انداز میں لیا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ چائے کا کپ پیتے ہوئے وہ آرام سے سر جھٹک کر بولے، دیکھ لیا نا لاپرواہی کا نتیجہ۔ ارے ایسے بھی کوئی والدین ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں، کسی نکارا ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہوں گے، جب ہی تو یہ سب ہوا۔ اب یہ راگ الاپنا بند کرو اور میرا کاٹن کا سفید جوڑا نکال دو، مجھے کسی کام سے جانا ہے، حاجی صاحب نے اکتا کر کہا، تو سکینہ بیگم اپنے آنسو پیتے وہاں سے اٹھ گئیں۔ مگر بیٹی کے دکھ میں شرکت کرنا تو ضروری تھا۔ حاجی صاحب نے تو نہ جانے سے منع کر دیا، مگر خود ہی وہ رکشے میں بیٹھ کر زینب کے گھر چلی آئیں۔ وہاں کہرام مچا ہوا تھا۔ زینب سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی اور اب روتے روتے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر دیا۔ سکینہ بیگم شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئیں اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگیں۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیاں نویدہ اور آصفہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ سکینہ بیگم نے نظر بھر کر انہیں دیکھا۔ لاغر وجود، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور پھٹے پرانے سے کپڑے، ان دونوں کی مالی حیثیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ امی جان، ابا تو نہیں آتے، آپ ہی کبھی میری طرف چکر لگا لیا کریں۔
میرے سسرال والے تو سمجھتے ہیں کہ مجھے سر سے اتار کر آپ لوگ بھول ہی گئے ہیں۔ آپ آئیں گی تو شاید میری کچھ حیثیت بن جائے، نویدا نے آہستگی سے کہا۔ سکینہ بیگم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھ کے نیچے ایک نیل نظر آ رہا تھا جیسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکینہ بیگم کا دل دہل کر رہ گیا، یقیناً اس کے شوہر نے اسے مارا پیٹا تھا۔ میں کل شام ضرور تیرے گھر آؤں گی، انہوں نے کہا اور واپسی آنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسی رات رمضان کا چاند نظر آ گیا، سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حاجی صاحب نے بھی اپنی ٹوپی اور تسبیح نکال لی اور تراویح پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ بڑے ذوق و شوق سے ساری تراویح پڑھتے تھے، حالانکہ تراویح کے دوران کون سی دعا اور کون سی سورت پڑھنی ہے اس کا انہیں کچھ پتہ نہ تھا، بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے پوری 20 رکعتیں پڑھتے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہتے تاکہ لوگ ان کو اچھا اور نیک سمجھ سکیں۔ واقعی ایسی ہی بات تھی، لوگوں میں حاجی صاحب ایک نیک انسان کے طور پر مشہور تھے۔ ان کی سفید ٹوپی اور تسبیح کی وجہ سے ہی انہیں حاجی صاحب کا خطاب ملا تھا۔ سکینہ بیگم نے صبح سحری کرتے ہوئے حاجی صاحب کو روزہ رکھنے کے لیے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ارے بھائی، مجھ سے کہاں رکھا جاتا ہے روزہ، سارا دن بھوکا اور پیاسا کیسے رہ سکتا ہوں، اب اس عمر میں میری وہ جان اور ہمت تھوڑی نہ ہے، ایسا کرو تم ہی روزہ رکھ لو، حاجی صاحب نے کہہ کر کروٹ بدل لی اور چادر اپنے اوپر تان لی۔ لیکن آپ نے تراویح پڑھ لی تھی اور سب کو آپ نے یہی کہا کہ کل آپ روزہ رکھیں گے، سکینہ بیگم نے کہا تو حاجی صاحب غصے سے بولے، وہ سب تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگوں میں ایک رتبہ بنا رہتا ہے، تم جیسی کوڑ مغز عورت کو کوئی کیا سمجھائے، جاؤ اب یہاں سے، نیند خراب مت کرو، انہوں نے دھتکارا تو سکینہ بیگم آنسو پی کر رہ گئیں، وہاں سے ہٹ گئیں۔ سادہ سی سحری کرتے ہوئے ان کے ذہن میں رہ کر اپنی بیٹیوں کے چہرے آ رہے تھے۔ انہوں نے آج نویدا کے گھر جانے کا وعدہ کیا تھا، رمضان کا تو وہ بھول ہی گئی تھیں، لیکن اب چونکہ وعدہ کر چکی تھی اس لیے جانا تو بنتا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی انہوں نے نویدا کے گھر جانے کی تیاری پکڑ لی۔ نویدا کا گھر کچھ فاصلے پر تھا، جس وقت وہ وہاں پہنچی مغرب کی اذانیں بس ہونے ہی والی تھیں۔ انہیں پیاس اور بھوک دونوں ہی محسوس ہو رہی تھی۔ آج تو روزہ نویدا کے گھر پر ہی افطار کروں گی، انہوں نے اطمینان سے سوچا۔ جیسے ہی انہوں نے نویدا کے گھر کا دروازہ پار کیا، مغرب کی اذانیں بلند ہو گئیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ برآمدے میں بچھے ہوئے دسترخوان پر سوائے پانی اور سوکھی روٹیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ نویدا سمیت اس کے 4 بچے، شوہر اور گھر والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، سبھی روزہ کھولنے کے منتظر تھے۔ کہا بھی تھا کہ اپنا یہ چھوٹا بچہ اس امیر عورت کے ہاتھ بیچ دے جس کے ہاں اولاد نہیں، اور جو تیرا بچہ لینے کی تجھے لاکھ روپے دے رہی تھی، لیکن تو انتہائی ڈھیٹ عورت ہے، جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہے گھر میں آتا رزق ہی ختم ہو گیا ہے، اپنے ساتھ ہم سب کے بھی نصیب پھوڑ دیے ہیں اس جاہل عورت نے، نویدا کی ساس نے کہا تو نویدا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا شوہر جو روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھ رہا تھا برا سا منہ بنا کر بولا، تو دیکھ لینا، مار مار کر ایسا اس کو سیدھا کروں گا کہ خود ہی طلاق لے کر اس گھر سے چلی جائے گی، اگر حق مہر کی رقم میں لاکھ روپیہ نہ ہوتا میں تو کب کا اس عورت کو فارغ کر چکا ہوتا، اتنا امیر باپ ہے اس کا، کئی دفعہ اسے کہا ہے کہ جا کے اسے چند پیسے ہی لے آئے جب تک میری دکان نہیں چلتی، لیکن آفرین ہے اس ڈھیٹ عورت پر کہ کبھی اپنے باپ سے 2 روپے لے کر آئی ہو، بڑھی آئی میکے کی ہمدرد۔ نویدا کے شوہر نے بیٹھے بیٹھے اسے ایک لات رسید کی تو وہ دائیں جانب کو الٹ گئی، اس کے بچے سہم گئے، دروازے میں کھڑی سکینہ بیگم بھی ہکا بکا رہ گئی، انہیں بھوک اور پیاس تو بھول ہی گئی، نویدا کے گھر کے حالات تو زینب سے بھی برے تھے، ان کے آگے جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی، وہ وہیں دروازے سے واپس پلٹ آئیں۔ راستے میں ایک جگہ روزہ افطار ہو رہا تھا، وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے کھجور کھا لی اور شربت پی لیا، آنکھوں میں آئے آنسو اب روکنے بحال ہو رہے تھے، جیسے تیسے کر کے گھر واپس آئیں تو حاجی صاحب بگڑے ہوئے تیور لیے بیٹھے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ آدھی رات کو گھر واپس آ رہی ہے، پتہ نہیں آج پہلا رمضان ہے، گھر میں افطاری بننی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی رمضان گزار رہے ہیں، سارے لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے رہے کہ روزہ افطار نہیں کیا، وہ تو بھلا ہو پڑوسن کا جس نے افطاری کی پلیٹ بھیج دی، حاجی صاحب نے کہا تو سکینہ بیگم کو افسوس ہوا، روزہ تو رکھا نہیں، افطاری کس چیز کی، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن آج وہ حاجی صاحب سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھیں، اسی لیے وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نویدا، آصفہ اور زینب کے گھر کے حالات بہت برے ہیں، تینوں کے شوہر ہی کچھ نہیں کماتے، جبکہ آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے،
ریٹائرمنٹ پر بھی خوب رقم ملی ہے اور یہ بڑا سارا گھر ہے۔ آخر ہم نے سب کا کرنا ہی کیا ہے؟ ہم 2 لوگوں کو تو ایک کمرہ ہی کافی ہے۔ اگر آپ اس مکان کا آدھا حصہ بھی بیچ دیں تو اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ جائیداد کی یہ رقم آپ تینوں بیٹیوں کو دے دیں۔ ویسے بھی جائیداد میں ان کا حصہ تو ہے ہی، شاید ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ سکینہ بیگم نے آرام آرام سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن حاجی صاحب اچانک ہی بھڑک اٹھے۔ اچھا تو بیٹیوں کے گھر گئی تھی؟ جبھی میں کہوں زبان کیوں چل رہی ہے آج تیری؟ خبردار جو میری جائیداد اور میرے روپے پیسے پر نظر رکھی، ایک دھیلا نہیں دوں گا کسی کو۔ تم لوگ چاہتے ہو میں بڑھاپے میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں یا بھیک مانگوں؟ تیری بیٹیاں جانیں اور ان کے گھر والے، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حاجی صاحب تلملاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سکینہ بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کیسا باپ ہے جس کے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے محبت ہی نہیں، انہوں نے سوچا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ خاموشی سے سر جھکائے بیٹیوں کی تکلیف پر آنسو بہاتی رہیں۔ حاجی صاحب کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ سکینہ بیگم آئے روز جائیداد بیٹیوں کے نام کرنے کی بات کرتی تھیں۔ ریٹائرمنٹ پر ملنے والے پیسے تو انہوں نے خوب چھپا کر رکھ دیے تھے، پھر بھی انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سکینہ بیگم پیسے خرچ نہ کر دیں۔ یہی سوچ کر وہ اس دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ظہر کی نماز میں ابھی وقت تھا، انہیں بڑی بیزاری ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ مولوی بھی اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے، انہوں نے بیزاری سے سوچا، جبھی سامنے سے امام صاحب چلے آئے۔ ارے حاجی صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جتنے آپ نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، مجھے لگا یہ بات صرف آپ سے ہی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تو حاجی صاحب چونکے۔ کیا بات کرنی تھی؟ اتنے میں 2 آدمی امام صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے امام صاحب سے سلام کیا اور حاجی صاحب سے سلام کے بعد ان کے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ حاجی صاحب یکدم چوڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ دیکھا لوگوں میں آپ کی کتنی عزت ہے، لوگ آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ ہماری یہ مسجد ابھی زیر تعمیر ہے، میں چاہتا ہوں اس میں کچھ ایسا کام کیا جائے کہ لوگوں کی نظریں اس تک آئیں اور لوگ بڑھ چڑھ کر چندے کی رقم دیں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اگر آپ کچھ روز تک رمضان کی افطاریاں ہماری مسجد میں کروا دیں اور سارا خرچ اپنے ذمہ لے لیں تو لوگوں میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی اور ہمیں چندے کی رقم بھی مل جائے گی۔ امام صاحب نے کہا تو حاجی صاحب سناٹے میں رہ گئے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ہیں، بھلا نیک کام میں دیر کیسی؟ آپ تو ویسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، امام صاحب نے کہا۔ حاجی صاحب کا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ روپے خرچ ہونے کے خیال سے ہی ان کی جان جا رہی تھی۔ آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے اور امام صاحب کی باتیں سن رہے تھے، وہ واہ واہ کرنے لگے۔ ارے یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے، حاجی صاحب بھلا کیوں منع کریں گے؟ وہ تو لوگوں کی مدد کرنے میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان جیسا نیک آدمی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک شخص بولا تو حاجی صاحب کی گردن مزید اکڑ گئی۔ کچھ اور لوگ بھی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور حاجی صاحب کی تعریفیں کرنے لگے۔ حاجی صاحب کا ذہن خود بخود ہی بن گیا۔ ہاں ہاں، فکر ہی مت کرو، مسجد میں اعلان کروا دو کہ کل سے پورے محلے کی افطاری اسی مسجد میں ہوا کرے گی۔ افطاری پہ جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ سارا میں ہی کروں گا۔ سینہ پھلاتے ہوئے حاجی صاحب نے کہا تو امام صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے اسی وقت لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دیا۔ اعلان سنتے ہی محلے میں چھوٹے بڑے بوڑھے بچے، جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ بھی اور جنہوں نے نہیں، وہ بھی سب کے سب مسجد کے آس پاس منڈلانے لگے۔ افطاری پر لمبا چوڑا خرچ آیا۔ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم سے پیسے نکال کر دیتے ہوئے حاجی صاحب کو پسینے آ گئے، لیکن اب وہ وعدہ کر چکے تھے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ انہوں نے سارے پیسے امام صاحب کو دے دیے۔ ایک روز افطاری ان کی جانب سے ہوئی، دوسری روز بھی اور تیسرے روز بھی۔ لوگ ان کی واہ واہ اور تعریفیں کرتے رہے، زمین اور آسمان کے قلابلے ملاتے رہے، اور گھر میں بیٹھی سکینہ بیگم افسوس سے سوچتی رہیں کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کو ایک دھیلا تک نہیں دیتا، وہ پرائے لوگوں کو صرف اس لیے افطاریاں کروا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریفیں کریں۔ رفتہ رفتہ ان کے سارے پیسے ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے اپنی ایک دکان سے ملنے والی رقم سے وہ اپنے گھر کا ماہانہ خرچ چلایا کرتے تھے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اچانک سے اس دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ پورا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ کرایہ دار کا سارا سامان تو جلا ہی، لیکن پوری مارکیٹ میں مشہور ہو گیا کہ حاجی صاحب کی دکان آسیب زدہ ہے، جس کی وجہ سے نئے لوگ اس دکان کے نزدیک بھی نہ بھٹکتے تھے۔ حاجی صاحب شدید پریشان تھے، گھر کا خرچ پورا کرنا اب ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ سکینہ بیگم روزی سامان کی ایک لسٹ تھما دیتی، آٹا چینی دالیں سب ختم ہو رہا ہے،
افطاری کے جتنے لوازمات حاجی صاحب کو چاہیے ہوتے تھے ان میں سے کوئی بھی نہ بن پا رہا تھا۔ اب تو حاجی صاحب کو حقیقتاً پریشانی ہونے لگی تھی۔ ایک روز وہ صبح صبح اٹھے، مکان بیچنے کی بات کرتا ہوں، اچھی خاصی رقم مل جائے گی، کسی کاروبار میں لگا دوں گا۔ وہ بڑے مطمئن تھے، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی KMC والے فائلیں اور بڑے بڑے ٹریکٹر ساتھ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مکان سرکار کی زمین پر ہے، آپ کی فائل پچھلے کئی سال سے ہمارے پاس تھی، لیکن اب آپ کے مکان کو گرانے کا آرڈر آ چکا ہے۔ ایک آدمی نے کہا تو حاجی صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے خوب شور مچایا، لیکن سرکار کے آدمی اپنے ساتھ پکے کاغذات لے کر آئے تھے۔ ہر چیز سے ثابت تھا کہ یہ گھر سرکار کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ زمین روڈ کے حصے میں تھی، اسی لیے دن دہاڑے حاجی صاحب کا گھر گرا دیا گیا۔ سکینہ بیگم اور حاجی صاحب چلاتے اور روتے رہے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا، لوگ اپنے گھروں میں افطاریاں کر رہے تھے۔ وہی لوگ جن کی افطاریوں کے لیے حاجی صاحب نے اپنا سارا روپیہ پیسہ لگا دیا، انہیں صرف ایک تماشے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کئی گھروں کے دروازے پر جا کر دیکھ لیا۔ سکینہ بیگم کا روزہ تھا اور وہ بھوک سے نڈھال ہو رہی تھیں، لیکن کسی نے انہیں افطاری کی ایک پلیٹ تک نہ دی۔ سبھی نے انہیں دیکھ کر نفرت سے دروازہ بند کر لیا۔ جھوٹا مکار حاجی، صرف منہ پر نیک بننے کا دکھاوا کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا تو حاجی صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لوگ تو ان کی اصلیت سے واقف تھے، لیکن ابھی ان کا امتحان تو شروع ہوا تھا۔ رات کی تاریکی، بھوک پیاس اور سر پر چھت نہیں۔ حاجی صاحب کو خوف محسوس ہوا۔ تب امام صاحب نے رحم کھا کر انہیں مسجد کے پچھلے حصے میں بنے ایک پرانے سے کوارٹر میں جگہ دے دی۔ حاجی صاحب کی کمر ٹوٹ چکی تھی، وہ نڈھال قدموں سے چلتے ہوئے کوارٹر میں بڑی چارپائی پر ڈھیر سے ہو گئے۔ سکینہ بیگم کو ان پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولیں۔ ایک روز گزرا، 2 روز، جو کھانے پینے کی چند چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ حالات یہاں تک آ پہنچے کہ انہیں فاقے کرنے پڑے، اور آج فاقہ کرتے ہوئے انہیں تیسرا روز تھا جب حاجی صاحب نے اندر سے آواز لگائی، سکینہ، او سکینہ، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے تو مجھے لا دے، ورنہ میں مر ہی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو سکینہ بیگم غصے سے اندر داخل ہوئیں۔ کچھ نہیں ہے گھر میں کھانے کو، تو جیسے بخیل آدمی کے لیے اللہ نے اپنی ہر نعمت حرام کر دی ہے۔ کیا تھا اگر اپنی معصوم بیٹیوں کو چند روپے دے دیتا؟ پرائے اور غیر لوگوں کو دکھاوے کی غرض سے جو نیکیاں تو نے کی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے تیری پکڑ ہی کی ہے۔ سکینہ بیگم کی بات پر حاجی صاحب بے بس سے ہو گئے۔ اگلے ہی پل بند دروازے پر دستک ہوئی۔ سکینہ بیگم چونک اٹھی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ہی ان کی تینوں بیٹیاں کھڑی تھیں۔ ابا جان بیمار ہیں، ہمیں کسی نے بتایا تھا تو ہم پتہ کرنے آئی ہیں، زینب نے کہا۔ اس کے چہرے پر بچھی باتوں کا شائبہ تک نہ تھا۔ تینوں بیٹیاں اندر داخل ہوئیں تو حاجی صاحب انہیں دیکھ کر پشیمان ہو گئے۔ کمزوری اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے تھے۔ لیٹے لیٹے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ باپ کو روتا دیکھ کر تینوں بیٹیاں تڑپ کر آگے بڑھیں۔ ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب آپ کی تینوں بیٹیاں موجود ہیں تو پھر آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑی نویدہ نے کہا، اور جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود ٹفن کھولا۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ جس رشتے دار نے فون کیا تھا اس نے بتایا کہ 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے جلدی سے ٹفن کھول کر سامنے کیا۔ شاید وہ گھر میں سے بچا ہوا کھانا لائی تھی، شاید اپنا حصہ لے کر آئی تھی۔ پشیمانی کے شدید احساس سے حاجی صاحب لرزنے لگے، آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ وہی بیٹیاں تھیں جن سے انہوں نے ہمیشہ نفرت کی تھی۔ نویدہ نے لقمہ بھر کر باپ کے منہ میں ڈالا، تب زینب نے جلدی سے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں 10-10 20 روپے والے کئی نوٹ تھے جو اس نے جمع کر کے رکھے تھے۔ ابا جان، بشیر کی نوکری لگ گئی ہے، آمدنی کم ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے گزارا ہو ہی رہا ہے۔ ان پیسوں میں سے جو کچھ بچتا ہے وہ میں جمع کر کے رکھتی تھی، آج میں وہ سارے پیسے آپ کے لیے لے آئی ہوں، ان پیسوں سے ضرور آپ کی مدد ہو جائے گی۔ زینب نے وہ سارے پیسے باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ حاجی صاحب کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جن بیٹیوں پر انہوں نے اپنی دولت جائیداد یہاں تک کہ اپنی محبت بھی تنگ کر رکھی تھی، آج وہی ان پر اپنا سب کچھ نثار کیے دے رہی تھیں۔ آصفہ بھی ان کے لیے اپنے سونے کی انگوٹھی لے آئی تھی تاکہ وہ اسے بیچ کر اپنے حالات درست کر سکیں۔
حاجی صاحب نے اچانک ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنی بیٹیوں کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی اللہ سے بیٹا مانگتا رہا، یہ سوچے بغیر کہ اللہ نے تو مجھے ہیرے جیسی بیٹیاں عطا کی ہیں۔ وہ معافی مانگ رہے تھے اور ان کی تینوں بیٹیاں بھی سسکتے ہوئے باپ سے لپٹ رہی تھیں۔ دور کھڑی سکینہ بیگم کی آنکھوں میں آج خوشی کے آنسو تھے۔ بڑی قربانی کے بعد ہی صحیح، لیکن حاجی صاحب کو سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی بیٹیاں ہی ان کا اصل سرمایہ ہیں۔